لیڈر بھی نہیں ہیں، اتنے ریمارکیبل پرسنالٹی بھی نہیں ہے، نوٹیبل شخصیت بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے، ہم آپ کے مشکل سے۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے اس پریس کانفرنس میں ہماری یہ مشترکہ پریس ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں اور سابق MPA بھی ہیں، اور لاہور میں جنوبی پنجاب کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ یہ ہر وقت جنوبی پنجاب کی اس خطے کی اس وسیب کی بات کرتے تھے تو ان کا نام ہی یہ رکھ لیا۔ 2002 میں جب MPA بنے اس وقت کی بات ہے۔ ادھر میرے ساتھ جناب عثمان بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے سابق MPA بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہوئے ہیں، سٹی صدر، ہاں شہر کے صدر بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اور ادھر میرے ساتھ جو سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملتان کے تشریف رکھتے ہیں۔ ادھر جناب رضوان حاج صاحب، جو کہ سٹنگ ناظم بھی ہیں، اس وقت چیئرمین ہیں، چیئرمین کہیں گے آپ، ناظم کہیں گے، جو بھی کہیں، وہ بھی ہیں، اور جو ہے PLF ڈویژن کے صدر بھی ہیں، سابق صوبائی صدر بھی ہیں۔ اور ادھر رؤف لودھی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ ہمارے کوآرڈینیشن ضلع کے سیکرٹری ہیں۔ اور ساتھ جو ہے جناب امین ساجد صاحب، جو کہ ڈسٹرکٹ بار میں کلرک ایسوسیشن الیکٹڈ صدر بھی رہے ہوئے پہلے، اور پیپلز کلرک ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں، یہ امین ساجد صاحب۔ اور ان کے ساتھ علی صاحب، پورا نام کیا آپ کا؟ محمد علی صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہمارے صوبائی حلقہ کے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ ان سب دوستوں کے نام جو ہیں آپ ضرور پلیز، ہوگی تو تکلیف ہی، لیکن آپ لوگوں سے بس گزارش ہے کہ یہ لکھ لیجیے۔ آج کا جو سب سے جو ہے بنیادی ایشو وہ جو ہے وہ ہے تو مہنگائی، کیونکہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، پاکستان کے بسنے والے ہر شہری کا، جو اپنی محنت کی کمائی کرتا ہے، یہ سب اس کا مسئلہ ہے، جو حلال کی روٹی کماتا ہے ان سب کا مسئلہ ہے۔ لیکن آج کیونکہ 18 اکتوبر بھی ہے، اس اکتوبر میں کیا کچھ ہوا تھا؟ 3 اکتوبر کو 68 میں کراچی سے اسٹوڈنٹس کی تحریک چلی، جو پورے پاکستان میں پھیل گئی، جو ایوب کو جانا پڑا۔ وہ ایوب جو 7 اکتوبر کو سکندر مرزا کے ساتھ مل کر ایک جو اس وقت کی منتخب حکومت کی اس کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آتا ہے، اور 27 اکتوبر کو پھر وہ سکندر مرزا کو بھی فارغ کر دیتا ہے، جو کہ لندن چلا جاتا ہے اور ہوٹل پہ برتن صاف کرنے کی نوکری پہ لگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد ایک انقلاب آیا تھا 1917 میں، وہ بھی 27 اکتوبر کا انقلاب تھا، اکتوبر کی بات کر۔ اسی طرح پاکستان میں 12 اکتوبر کو ایک حکومت جسے میاں نواز شریف کی حکومت کہتے ہیں، ان کو فارغ کیا گیا تھا۔ 10 اکتوبر 2002 کو، جس میں محترم MPA بنے تھے جاوید صدیقی صاحب، 10 اکتوبر 2002 کو اس ملک میں انتخابات ہوئے تھے، جہاں پارٹیاں رجسٹرڈ ہوئی تھی ہماری 7 جولائی 2010 کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے 4 P والی۔ میں ایک دن محترم گیلانی صاحب کو مبارکباد دینے گیا تو وہاں پر 2 لیڈران، ایک نائب صدر پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے، ایک سیکرٹری اطلاعات PP3 کا، ایک کے صدر ہیں آصف زرداری صاحب پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے، ایک کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب ہمارا مستقبل۔ تو مجھ سے یہ آپس سے بحث کر رہے ہو تو گیلانی صاحب نے کہا ذرا ان سے پوچھ لیں۔ میں نے وہاں پر کہا، دونوں کا فرق بتایا، میں کہ 3 P کا راستہ لاڑکانہ کی طرف جاتا ہے اور 4 P کا راستہ اسلام آباد کی طرف آتا ہے۔ رجسٹرڈ پارٹی کرانے کے بغیر ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، ہم نے الیکشن لڑا، اس میں الیکشن جیتا۔ پرویز مشرف کی خواہش کے مطابق ہم ایک مرحوم کو وزیر اعظم تو نہ بنا سکے،
لیکن اس کے بدلے میں اس نے ہمارے 10 بندے توڑے، پیٹریاٹ بنایا، اور پیٹریاٹ بنا کر جو ہے جمالی صاحب کی صرف 2 ووٹوں پہ حکومت رکھی، بلکہ 172 پورے ہونے کے بعد جو لاہور کے رینجر کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے پنجاب کے، باقی 4 کو روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے، 176 بھی ہونے لگے، صرف 172 رہ گئے۔ اکتوبر میں یہ کچھ ہوتا رہا۔ ویسے تو ابھی اکتوبر میں ایک صاحب، یہ جو آج کے دور میں حکومت کے گورنر صاحب کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ 16 اکتوبر کو لیاقت علی خان کس شہر میں شاید شہید ہوئے تھے۔ وہ فرمانے لگے کراچی میں شہید ہوئے، کراچی کے گورنر، ماشاءاللہ یہ گورنر ہیں ان کے۔ اس طرح ایوب کے دور میں جب یہ وعدہ جسے آپ کہتے ہیں سندھ طاس وعدہ 60 میں ہوا لاہور میں، تو اس وقت بی ڈی سسٹم تھا۔ اس بی ڈی سسٹم میں ڈی سی چیئرمین ہوتا تھا، وائس چیئرمین الیکٹڈ ہوتا۔ اتفاق سے لاہور کا ایک ان پڑھ محمد حسین نامی وائس چیئرمین بن گیا۔ نہرو اور ایوب دونوں بیٹھے ہیں، شہریوں کی طرف سے وہ کون سا باغ ہے جی، پتہ نہیں کون سا، نہیں کالا باغ نہیں، ایک اور شالامار باغ، ہاں جی شالامار باغ میں استقبالیہ دیا گیا، اس میں لکھی تقریر اس کے آگے رکھ دی گئی محمد حسین کے سامنے، تو وہ پڑھتے پڑھتے کہتا 16 کبوتر کو لیاقت علی خان شہید کر دیے۔ 16 کبوتر، اس ملک میں یہ بھی وائس چیئرمین ایسے رہے ہیں، آج انہی کے فالوورز کی حکومت ہے۔ آج جو جس طرح عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ باقی 18 اکتوبر میں آج چونکہ ہے، محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کراچی میں تشریف لائیں، ہمیں وہ مقام، وہ لمحہ نہیں بھولتا جب وہ جہاز سے اتر کر نیچے سب سے پہلے اس نے زمین کو سجدہ کیا، پاکستان کی زمین کو چوما، دھرتی کو چوما، مٹی کو چوما۔ یہ وہ رشتہ بتا رہی تھی کہ میرا پاکستان سے رشتہ کیا۔ اس وقت وہ آئی۔ کیا پیغام دیا گیا اس میں؟ ہم لوگ بھی وہاں پر کافی موجود تھے، گئے ہوئے تھے، میں اس وقت ہائی کورٹ کا صدر بھی تھا، میں بھی گیا ہوا تھا۔ تو ہمارے بھی 3 ساتھی اس جگہ، اس میں راؤ ساجد، دلمیر خان، ایک اور ساتھی تھا، وہ بھی زخمی ہوئے وہاں پر۔ 152 شہید ہوئے اور 552 زخمی ہوئے۔ دھماکے ہوئے، کارساز میں دھماکے ہوئے 12:01 یہ دھماکے ہوئے وہاں پر، جس کے نتیجے میں اتنے لوگ شہدا ہوئے۔ اتنے بندے شہید ہو جائے، اتنے بندے زخمی ہو جائے اور پرچہ درج نہ ہو، قیام علی شاہ درخواست لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی پرچہ درج نہیں کر رہا تھا۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر، کوئی پرچہ درج نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار ایک سیشن جج ایسٹ، جو کہ بعد میں فیڈرل شیڈ کورٹ کے چیف جسٹس بنے، جناب رفیق دورانی صاحب سیشن جج تھے، ان کو درخواست دی گئی 22A کے تحت، 22A CRPC کے تحت جسٹس آف پیس کو درخواست دی جاتی ہے۔ اس سیشن جج نے پرچے کا حکم دیا۔ کیا بنا اس کا؟ آگے انویسٹیگیشن کدھر گئی کدھر نہیں گئی کوئی پتہ نہیں۔ جوڈیشل انکوائری ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن تمام کے تمام ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں، جیسے بی بی کا پانی کے ذریعے ہر چیز جو ہے وہاں پر، وہ جو کچھ کیا گیا وہ بھی سارے، میں آج موضوع نہیں مارا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک حسن بی بی کو ہٹانے کا پروگرام بھی تھا، پیغام بھی تھا۔ لیکن بی بی تو گھبرائی نہیں، صبح اٹھ کر ہسپتال میں اپنے کارکنوں سے ملاقات کر رہی تھی، ان کی خیریت دریافت کر رہی تھی، کہ پوچھ رہی تھی، کوئی نہیں گھبرائی۔ تو اس کے بعد انہوں نے دورے بھی کیے، اس کے بعد انہوں نے پنجاب بھی تشریف لائیں، اس کے بعد انہوں نے 31 کو
31 دسمبر کو ملتان بھی آنا تھا، 31 دسمبر 2007 میں، 27 کو شہید کر دی گئی 5:16 پر۔ وہ ملتان بھی نہیں آ سکی، ارد گرد ساری جگہ۔ 26 کو پشاور میں تھی۔ جس دن 27 کو جلسہ گاہ میں جانا تھا، ایک فکرہ بول کے اجازت چاہتا ہوں، اس میں وہ نہیں ہے کیونکہ یہ 18 پہ میں جگہ۔ اندر ایک صاحب ملنے آئے، بعد میں نسیم زورہ صحافی آپ کے ساتھی اور حمد میر بیٹھے ہوئے باہر پلاٹ میں تھے۔ وہ دونوں کہنے لگے یہ کیوں آئے تھے ملنے؟ وہ ہم سے بھی کوئی لوگ فیض یاب تو ہوتے ہوں گے، اس وقت وہ فیض پور تو نہیں تھا، کوئی اور ہوگا، لیکن بہرحال وہ تشریف لائے۔ انہوں نے بی بی کو یہ کہا کہ آج جلسہ گاہ میں مت جائیں، آج آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ شہیدوں کا خاندان ہے، یہ شہید ہونے سے نہیں ڈرتے، یہ پاکستان کی خاطر جان دینے سے، پاکستان کے عوام کی خاطر قربانی دینے سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہنے آئے تھے مجھے، لیکن میں تو جا رہی ہوں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مارنے والا پرویز مشرف اور ڈک چینی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہوں گے، وہ ڈک چینی کے اور پرویز مشرف کے مخالف ہوں گے۔ ہو سکتا ہے بکلا کی تحریک انہوں نے چلائی ہو، کیونکہ بی بی جو ہے ہم جیسے بیوقوفوں کی وجہ سے، اور بھی کوئی لوگ ہوں گے بیوقوفوں کی وجہ سے اس تحریک کا حصہ بن گیا کہ حالانکہ اس کے پیچھے کئی قسم کے ہاتھ کار ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال بی بی نے اپنی جان پاکستان کی خاطر، جمہوری اداروں کی خاطر اور اس دھرتی کی خاطر، اس عوام کی خاطر نچھاور کر دی، اور جس کے نتیجے میں اندھا وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب اور آصف زرداری صاحب وزیر اعظم وزیر بنے، آصف زرداری صاحب صدر بنے۔ یہ اس میں یقیناً بی بی کی قربانی اور باقی دوستوں کی جیلیں شامل ہیں۔ تو بھائی آج جو صورتحال نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہے مہنگائی، جو میں پہلے بھی کہا کہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ۔ اس مہنگائی کے خلاف کل بلاول بھٹو نے اعلان جنگ کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ اب ہم صرف احتجاج جو ہے ایسے چوکوں تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو تحریک بنائیں گے، اور ہم سب بھی جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، جب تک مہنگائی کے خلاف تحریک نہیں بنائی جاتی یہ پاکستان کو تاریک کر دیں گے، سیاہ کر دیں گے۔ سیاہ سے مراد غربت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، یہ سیاہی ہر طرف پھیلا دیں گے، اس لیے ہمیں جو ہے تحریک چلانی پڑے گی اس کے خلاف، جو یہ ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ مسلط کرنے والے بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، خود سوچ رہے ہیں سارے کہ یہ کیا ہو گیا، کس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے، کس طریقے سے کئی معاملات میں دخل اندازی ہے۔ کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں، وزارت دفاع بڑے 3 وزیر بیان دے رہے ہیں کہ جناب یہ فلاں فلاں، ان میں ایک وزیر دفاع تمہارا ہے کھٹک، تو اس کا سیکٹری 3 نام لکھ کے بھیجتا ہے، تو اس نے بھی پہلی پرائرٹی جو لگائی ہوئی ہے وہی بنے گا نا، جو پہلی پرائرٹی لگائی ہوئی ہے اس میں جن سے تم فیض یاب ہونا چاہتے ہو وہ فیض نہیں ہے، وہ تمہارے بندے نے لگائی ہوئی ہے، تمہارے بندے نے وہ لگائی ہوئی پرائرٹی۔ جناب پرویز کھٹک صاحب وزیر دفاع ہیں، سیکریٹری بھیجتا ہے 3 نام، سیکریٹری دفاع بھیجتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ صدیقی صاحب، ہمیں سیکریٹری دفاع کا تجربہ ہے، سارا ہمیں پتا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو سیکریٹری دفاع نے جو کہ آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ کے بغیر لگ نہیں سکتا وہاں،
آپ کے پرنسپل سیکرٹری کے بغیر سیکرٹری بھی نہیں لگ سکتا، آپ کے بغیر وزیر نہیں بن سکتا، جس نے سارے خاندان کو اپنے کو ایم پی اے میں نے بنائے ہوئے ہیں، بھتیجی بھتیجے بھائی بیٹے سارے اس کے بیوی سارے اس کے وہ ایم پی ایم میں نے ہیں. تو یہ جو ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کو ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے ان کی جنگ، اس جنگ میں ہم حصہ دار تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات قانونی بتا رہے تھے کہ ایسے آپ نے خود ہی کیا ہوا ہے. اب اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر رد کریں گے تو شکایت ہوگی. باقی یہاں آئی ایم ایف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر مجھے وہاں جانا پڑے گا تو میں اس کی بجائے خودکشی کرنا پسند کروں گا. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ساری ڈکٹیشن آئی ایم ایف ہی دے رہے ہیں، آج ساری شرائط ہم ان کی مان رہے ہیں. ایک شاعر کہتا تھا حکمراں ہو کے بھی تم غیر کے محکوم رہے، عزت تاج ملی تاج سے محروم رہے. کیسا تاج ہے تمہارا؟ اب تمہارا شوکت ترین جو ہے بھاگا وہاں جاتا ہے، پتہ نہیں وہ مشیر ہے، پتہ نہیں وہ وزیر ہے، پتہ نہیں وہ بے ضمیر ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے. وہ جا کے وہاں پر جو ہے ان کی شرطیں مان رہا ہے، اور شرطیں مانتے مانتے پاکستان کے عوام کا کچومر نکال دیا ہے. کرکٹ کھیلتے ہیں نا، مہنگائی کا باؤنسر عوام پر مار دی، باؤنسر مارا. بالر اپنے آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ آل راؤنڈر ہیں، آل راؤنڈر بھی ہیں. کرکٹ کے دوران زینت امان کو ملنے چلے جاتے ہیں، آل راؤنڈر جو ہوئے. 78 میں اجمیر شریف میں میچ ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا ضیاء الحق کو کہ آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملانا چاہتا ہوں جو پاکستان کا مستقبل ہے. 78 کی بات کریں، اجمیر شریف بشک شیخ بیدی ان کے کیپٹن تھے ہمارے آصف کے بعد، ممبر تھے اس میں، یہ خوبصورت بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. آج تو 69 سال ہے، اس وقت شاید نہیں ہوں گے 78 میں کبھی ہو، تقریباً کوئی 48 سال پہلے کی بات ہے یا 49 سال پہلے کی بات ہے. اس میں تو یقیناً خوبصورت ہے. کہا اس کو ذرا تھپکی دینی ہے، وہ پاکستان کا مستقبل ہے. یہ جنرل مجیب الرحمان نے کہا تھا، جو سیکرٹری اطلاعات تھے ضیاء الحق کے، بڑے طاقتور تھے. تو اس نے کہا تھا اس کو تھپکی دینی ہے. اس کو تھپکی دے دی گئی 78 میں، 95-6 میں. گل حمید نے تو اپنی جگہ پارٹی بنائی ہوگی، لیکن تھپکی تو اسے بہت دیر پہلے کی ملی. ضیاء الحق کی تھپکی تھی. اسی تھپکی کا نتیجہ ہے آج ہم جس خارجہ پالیسی سے شکار ہو رہے ہیں، یہ اسی تھپکی کا نتیجہ. یاد رکھیں، یہ تھپکی تو لی صبح اٹھ کر، یہ جیسے بقول کیپل دیو، وہ کیا ان کا کیپٹن جو تھا، کہ ساری انڈین اداکارہ بال ہم سوار کے جاتے، ساری اس کی طرف چلی جاتی. تو ہم تو تھپکی کے بعد صبح اٹھ کر چلے گئے لندن میں، جہاں پر قربانی فلم کا گانا فلمایا جا رہا تھا، زینت امان پر آپ جیسا کوئی زندگی میں آئے تو بات بن جائے. یہ وہ نازیہ حسن گا رہی سر، اشتیاق بیگ صاحب کی بیوی، فوت ہوگی بیچاری، اللہ اس کو مغفرت کرے. تو میرے دوستوں ساتھیوں، پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، اس کی جو قیمتیں ابھی بڑھائی گئی ہیں حالیہ میں، اس کے اثرات باقی تمام آٹا، گھی، چینی، خوردنی تیل، گھی، ہر چیز پہ ہو رہے ہیں. دالوں پر ہو رہے ہیں، سبزیوں پر ہو رہے ہیں، پھلوں پر ہو رہے ہیں، مرتب ہو رہے ہیں. اس کے اندر کیا جو فرشتے نہیں تھے، جو شیطان تھے، ان کے دور میں ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ 60 سے 70 روپے. آج ڈالر کتنے کا ہے؟ 174 روپے تک چلا گیا. 174 تک جو ہے مارکیٹ میں، آج تک مارکیٹ 174 تک. ابھی یہ چند دنوں میں، ابھی یہ 200 تک لے کے بھی جائیں گے،
اور پٹرول کو بھی انہوں نے 200 لیٹر تک 200 روپے لیٹر تک ہی لے کے جانا. آپ بھی دیکھتے رہیے گا. میں دیکھ رہا ابھی ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا، آپ کا ایک ساتھی دوست، کہ آپ نے ایک زمانے میں کہا تھا یہ 140 کا کریں گے، آج ہو گیا 140 کا. 137 روپے کچھ پیسے تو ہو ہی گیا جی. کہتے ہیں کہ اگر مہنگائی ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی ہے. تو بھائی دوسرے ملکوں کی کبھی فی کس آمدنی دیکھی کتنی ہے؟ چلے میں زیادہ تو نہیں بات کرتا. ہندوستان ہمارے ساتھ، اس کی کتنی آبادی ہے؟ پاکستان کی تو سارے بھائی بھائی ہوگی، ان کی کتنی ہے؟ تو 1.5 ارب سے اوپر ہی ہوگی. 2100 روپیہ پر فی کس آمدن ہے ڈالر. ہماری 1280 فی کس آمدن. تو فی کس آمدن کو دیکھو، پھر کہو کہ عالمی طور پر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان بھی شکار ہے. یہ تو کوئی دیکھتے نہیں کہ فی کس کیا ہے. تم کیا 18 سال کی عمر میں کہتے ہو کہ میں کاؤنٹی کھیلنے برطانیہ چلا گیا تھا؟ 18 سال کی عمر. تو برطانیہ کی ریاست کو، حکومت کو، ان کے سسٹم کو، ان کی فلاحی ریاست کو سمجھتے ہو. تو فلاحی ریاست کیسے بنتی ہے بھائی؟ فلاحی ریاست کا مطلب ہوتا ہے تعلیم مفت، صحت مفت. صرف صحت کارڈ یا کسان کارڈ یا احساس پروگرام سے مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ 3000 روپے دے دیے ٹھیک ہے جی اس سے حل ہو جائیں گے. اس سے مسئلے نہیں حل ہوں گے. آپ مجھے بتائیں 15-20 ہزار والا جو آج بندہ کماتا ہے مہینے کے، وہ کیسے یہ بجٹ اپنا پورا کرے گا؟ کیسے یہ ساری چیزیں اپنی کرے گا؟ کیا وہ کر سکتا ہے ایسا؟ ناممکن ہے. ایسا مشکل نہیں ہو، اس کے لیے ہو نہیں سکتا. 20 بار اس حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائی. 20 بار. اب اتنی تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں کس کے معاملے؟ کیا یہ ریکوری تحصیلدار کا رول انہیں دیا گیا تھا؟ ریکوری تحصیلدار رول انہیں دیا گیا نا کہ اس طریقے سے ریکور کرو اور عوام کا خون نچوڑو، عوام پہ مہنگائی کا بم بھی برساؤ، باؤنسر بھی مارو. یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، کیا پاکستان کے عوام اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں سر. پاکستان کے عوام ایسی بڑھتی مہنگائی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب جو میں اپنی سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے لیے بہت ذمہ دار دوست بیٹھے ہیں میرے ساتھ، میرے صدیقی صاحب، عثمان بٹی صاحب اور باقی ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کم از کم سندھ حکومت سے بھی تو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر 15 اکتوبر کو گندم کو ریلیز کر دیتے ہیں، اس سال بھی کر دینی چاہیے. 15 اکتوبر سے آج تو 18 ہو گئی، کر دیں ریلیز اس کو. اپریل اور مئی میں ہم خریدتے ہیں. وہ پاسکو تو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وہ فوڈ والا تو ہے نا صوبائی میں، اس میں تو ہے، وہ ریلیز کر دینی چاہیے. نمبر 2، جیسے کہ بلاول صاحب نے اناؤنس کیا ہے، میں ان سے پھر درخواست کرتا ہوں اس کو واقعی تحریک بنایا جائے. ہم سب لوگ اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، ہم اس کا حصہ بنیں گے. جیسے آپ لوگوں نے وہ کیا تھا، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی آپ کے خلاف. کبھی کبھی ایوب کے دور میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس بنتا ہے، کبھی ضیاء الحق کے دور میں کوڑے مارے جاتے ہیں، اخبارات پہ پابندی لگائی جاتی، سینسرشپ لگائی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ نہیں ٹھہرے، آپ لوگ نے مزاحمت کی، اور آپ جس میں مبوذرہ بھی شامل ہے 3،
اور آپ کے مالکان بھی شامل ہیں، APNS یا NPS جو بھی ہے وہ سارے وہ بھی شامل ہیں، اور آپ کے نمائندے بھی شامل ہیں، ذوالفقار صاحب بھی ہیں، ناصر زیدی صاحب بھی ہیں، اور دستور گروپ کے بھی ہیں. سب کو حق ملنا چاہیے، کیونکہ جب سب اس بات پہ اکٹھے ہیں تو پھر سب کو حصہ لینا چاہیے. ہم بھی اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں آپ کی، کہ کوئی میڈیا کوئی اتھارٹی کا قیام نہیں چاہیے. اور جو ایک آلریڈی عوام اور اخبارات کے کارکنوں اور مالکان کے درمیان ایک عدالت جو آج تک آپ نے اس کا جج نہیں لگایا، 3 سال ہو گئے تم نے، وہ جج بھی لگایا جائے. اخبارات اور جو مالکان ہیں ان کے مسائل وہاں پر ہوتے ہیں، جسے امپلیمنٹیشن ٹریبیونل کہتے ہیں، پریس اینڈ ورکر. ہمارے ہاں ناصر زیدی صاحب بیچارے فوت ہو گئے، وہ چیئرمین بنائے تھے، گیلانی صاحب وہ بنے تھے. تو اس کے بعد میرے خیال اب یہ میاں نواز شریف کے دور میں کوئی رہا ہوگا، یہ جو کوئی نہیں ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں محترم گیلانی صاحب جو کہ جب سے وزیر اعظم ہٹے 17 دفعہ پاکستان سے باہر گئے، کبھی ECL میں نام نہیں تھا. اب کہاں سے آ گیا جب قائد اختلاف بن گئے؟ اب کیسے روک لیا؟ کیسے کہہ دیا کہ آپ کا نام ECL میں ہے؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ نام ان کا ECL سے خارج کیجیے. اسی طرح کل زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے عدالت میں، انہوں نے 265K کی درخواست دی کہ میرے ان مقدمات کے بارے میں جب میں صدر تھا اس وقت یہ کیس چلتے رہے، اس میں گواہان نے کچھ بیان دیے ہیں جس کی وجہ سے باقی لوگ، میرے اوپر تو کوئی استثناء تھا، میرے خلاف کیس نہیں چل سکتا تھا. انکوائری تو ہوتی تھی ہمارے دور میں. کیا رحمان ملک لاہور سے فیصلہ آباد، لاہور سے پھر فیصلہ آباد سے لاہور پیشیاں نہیں بھگتا رہا؟ کیا میاں نواز شریف اپنے دور میں تپاشیاں نہیں بھگتے رہے؟ کیا فیصل صالح شیر پاؤ پرویز مشرف کے دور میں پیشیاں نہیں بھگتے رہے؟ ہم بھی بھگتے رہے، ہمارے لوگ بھگتے رہے. میں وہ ان کی بات کر رہا ہوں. باقی گیلانی صاحب یا جاوید ہاشمی صاحب تو کرتے ہوں، وہ تو تھے ہی جیلوں میں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے وزیر داخلہ، ان کے وزیر تھے شیر پاؤ اور فیصل صالح، دونوں وزیر تھے. وہ پرویز مشرف کے دور میں وہ بھی بھگتے رہے. تو آج کیا پرابلم ہے جناب عمران خان صاحب؟ آج پنڈورا باکس، وہ جو کیا پنڈورا لیگ نے پنڈورا باکس کھول دیا تمہارا. آج تمہارے وزراء اور ممبران پارلیمنٹ، کیوں نہیں ان کے خلاف انکوائریاں ہو سکتی؟ تو ان کے خلاف اگر اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو تو ان کے خلاف انکوائریاں ہونی چاہیے، اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح سابقہ دور میں ہوتی تھی، اس طرح ہونی چاہیے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ اس طرح ہونا چاہیے. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. جیسے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں بس ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بھی اور دوست، اور آپ جو بھی کہنا، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں دوست، کوئی بھی کر سکتے. ایک بات آصف زرداری صاحب نے آج سے 1.5 سال پہلے کہی کہ یہ حکومت اپنے اقدامات سے خود گر جائے گی، اور اب دیکھ لو آج ثابت ہو رہا ہے خود گر رہی ہے. 5 سال تو بعد کی بات ہے، یہ آج اپنے آپ آج ہی جا رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ گئی ابھی گئی. جب عوام ساتھ نہیں ہوں گے تو کوئی چیز، عوام ہی اصل طاقت ہوتے ہیں، عوام ہی ہوتے ہیں. مشرقی پاکستان کی جنگ ہم اس لیے نہیں جیت سکے تھے 71 میں، کیونکہ عوام ہمارے ساتھ نہیں تھی. 65 کی جنگ جیتی ہوئی نظر آتی تھی. عوام لاہور میں پل کے اوپر جا کر
اس وقت کیپٹن کی ڈبی ہوتی، کیپٹن کی ڈبی میں مٹھائی کے ڈبے فوجیوں کو پھینک دیتے۔ میں ساہیوال میں ہوتا تھا، ساہیوال سے لوگ اب دودھ کے ٹرک بھر بھر کر اکاڑا کینٹ میں لے کے جاتے خود بڑے بڑے ٹرک، وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جی سر میں ایک بات، ہاں ایسے تو فیس بک پہ آیا ہے ایک بڑا دلچسپ تجزیہ ہے، کیونکہ عام طور پہ جو حکومت وزراء ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت جو ہے باقی دنیا میں زیادہ ہے، پاکستان میں کم ہے۔ تو ایک جو کسی پڑھے لکھے بندے نے ایک تجزیہ دیا ہے، میں بھی آپ کو وہ سنا دوں۔ امارات میں پیٹرول 117 روپے لیٹر ہے پاک روپے میں، اور لیکن مزدوری جو ہے اس کی ایک عام مزدور کی وہ 3500 روپے پاکستانی کرنسی میں روز کی بنتی ہے، جس سے لگ بھگ وہ تقریباً کوئی 30 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ ایک دن کی دہاڑی سے خرید سکتا ہے۔ سعودی عرب میں 107 روپے لیٹر ہے تیل، لیکن مزدور کی دہاڑی وہاں 4500 روپے ہے، اس لحاظ سے 40 لیٹر تیل جو ہے ایک دن کی دہاڑی سے مزدور لے سکتا ہے۔ چائنا میں 205 روپے لیٹر ہے، کہیں گے نا بھائی ہم سے مہنگا ہے، لیکن وہاں مزدور کی جو دہاڑی ہے وہ 2000 روپے ہے، یعنی 10 لیٹر تیل چائنا میں بھی ایک مزدور خرید سکتا ہے ایک دن سے۔ امریکہ میں 165 روپے لیٹر ہے، وہ کہیں گے وہاں بھی زیادہ ہے، باقی زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ 10,000 روپے روز پاکستانی جو کرنسی ہے اس میں روپیز میں وہ خرید سکتا ہے، لگ بھگ 60-70 لیٹر ایک دن میں۔ برطانیہ میں بھی 205 روپے لیٹر ہے، باقی مہنگا ہے، لیکن وہاں پہ آمدنی جو مزدور کی ہے وہ 12,000 روپے روز کی ہے، اس وجہ سے 60 لیٹر پیٹرول جو ہے ایک دن کی مزدوری سے وہ خرید سکتا ہے۔ انڈیا میں بھی 210 روپے لیٹر ہے، بار بار یہ مثال دیں گے، لیکن وہاں پہ 2000 روپے روز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں بھی 10 لیٹر 9 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ خرید سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں 175 روپے لیٹر ہے، کہتے ہیں نا جی بنگلہ دیش میں مہنگا ہے، باقی مہنگا ہے، لیکن فی قط آمدنی وہاں 1800 روپے ہے، 8-9 لیٹر 10 لیٹر وہ بھی خرید سکتا ہے۔ اور پاکستان میں 138 روپے لیٹر ہے اگرچہ، لیکن یہاں جو مزدور کی دہاڑی ہے وہ 800 روپے ڈیلی کی ہے، جس سے اس کے لیے پیٹرول 5 لیٹر یا 6 لیٹر سے زیادہ خریدنا وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے آمدنی کے لحاظ سے یہاں آمدنی بہت کم ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ افورڈ کرنا وہ مشکل ہے۔